نمبر 2، ہمیشہ ریاکاری سے پناہ مانگیں، پناہ مانگیں۔ پیاری دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں جانتے بوجھتے شرک کروں، جانتے بوجھتے شرک کروں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ نادانی میں بھی مجھ سے کوئی شرک ہو جائے تو اللہ تو معاف فرما۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ الغرض ریاکاری یہ بہت بڑا باب ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان جب اللہ سے ڈرے گا تو ریاکاری اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، ریاکاری اتنی باہر ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شرک اکبر، شرک اصغر سے بچائے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک کہ ہماری سانسیں چلیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں، ان کی پیروی میں چلیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلیں، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا جنازہ نکلے، اور ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ، جب ہم قبر میں داخل ہوں تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، جب قیامت کے دن اکٹھا فرما تو روز محشر کی تکلیفوں سے، رسوائی سے ہمیں بچا لے، ہمارا حساب آسان فرما۔ اے اللہ، جب حوض کوثر کا موقع آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں سیراب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنا۔ جب پل صراط کا موقع آئے، اے اللہ وہاں ہمارے اوپر آسانی فرما، اور اس راہ کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، تو جنت میں داخل فرما تو بغیر حساب و عذاب کے جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما۔ اے اللہ، تو جب جنت الفردوس میں داخل فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔